آمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم جل شانہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حضرات گرامی، احادیث طیبہ کی تدریس اور توضیح کا جو مبارک سلسلہ ایک عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں چند حدیثیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولا تعالی قبول فرمائے۔ وعن ام سلمۃ قالت لما مات ابو سلمۃ قلت غریب وفی ارض غربہ لابکینہ بکاء یتحدث عنہ فكنت قد تهيأت للبكاء عليه اذ اقبلت امرأة تريد ان تسعدني فاستقبلها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال تريدين ان تدخل الشیطان بیتا اخرجہ اللہ منہ مرتين وکففت عن البكاء فلم ابکی، رواہ مسلم۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی بی بی ام سلمہ، وعن ام سلمۃ، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا۔ قالت، ام سلمہ نے کہا جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، لما مات ابو سلمہ، یہ ابو سلمہ ام سلمہ کے شوہر، ان کے انتقال کے بعد ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو ام المومنین بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ حضرت ابو سلمہ کی زوجہ تھیں۔ یہ مہاجر صحابی ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر مدینے کو بھی ہجرت کر کے آئے۔ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ قلت غریب، اس وقت ام سلمہ نے کہا کہ ایک پردیسی آدمی، غریب عربی زبان میں مسافر کو، اجنبی کو اور پردیسی کو کہا جاتا ہے، جبکہ اردو میں غریب ضرورت مند آدمی کو کہا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہی رہے گا، اردو میں معنی الگ رہے گا، عربی میں معنی الگ رہے گا۔ تو بی بی ام سلمہ اپنے شوہر کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ اجنبی شخص ہے، یہاں کے لوگ واقف نہیں، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کے دوست و احباب ہیں۔ وفی ارض غربت، اور یہ ایسی بستی میں ہے، ایسی زمین میں ہے جہاں کوئی اسے پہچانتا نہیں۔ ارض غربت یعنی پردیسی ہے۔ لا ابکینہ بکاء، تو میں میرے مرحوم شوہر پر اتنا روؤں گی بکان یتحدث عنہ، کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے کہ رونے والی ہو تو ایسی رونے والی، یعنی میں سب کے رونے کا حق ادا کر دوں۔ یہ جو میرا شوہر انتقال کیا ہے، اس کی موت پہ رونے والی اس کی بہن نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کی بھانجی نہیں، اس کی بھتیجی نہیں، اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کی بہن کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں میرے شوہر کے ساتھ۔ تو سب کا رونا میں روؤں گی، کیونکہ اس زمانے میں میت پہ رونے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔
جیسا کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ بچے کا کوئی نہیں، اس کی ساری آرزویں میں ہی نکالوں گی، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کی بہن ہے، لہٰذا شادی کے موقع پر اس کی ساری آرزویں میں ہی نکالوں گی۔ تو آرزو نکالنا جس طرح ضروری سمجھتے ہیں لوگ، تو میت پہ رونا گویا عرب کے زمانے میں، عرب کے پاس جاہلیت کے زمانے میں ایک آرزو تھی، مر گیا تو رونا، اور رونے کے لیے عورتوں کو مقرر کر کے ان کی فیس بھی دیتے تھے، ان کی اجرت بھی دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی مشرکوں کے اندر وہ رواج ہے۔ تو بی بی ام سلمہ تو بڑی نیک عورت تھی، مگر اسلام کے سارے احکام کہاں معلوم ہے تھے، کیونکہ ابھی پورا قرآن بھی نہیں اترا تھا اس وقت۔ قرآن دھیرے دھیرے اترا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احکام دھیرے دھیرے بتائے، یہاں تک کہ دین مکمل ہو گیا۔ بہرحال ان لوگوں کے حق میں دین اتنا ہی تھا جتنا انہیں بتایا گیا، جتنا انہیں بتایا گیا وہی ان کے حق میں پورا دین تھا۔ تو بی بی ام سلمہ نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی وفات پر اتنا روں گی کہ لوگ بھی بولنے لگیں، لوگوں کے اندر اس کا چرچا ہو جائے، یعنی بڑا شاندار رونا روں گی، اتنا تڑپ تڑپ کر، اتنا چیخ پکار کر روں گی کہ لوگ بھی دیکھتے رہ جائیں۔ فَكُنْتُ قَدْ تَحَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، میں اپنے مرحوم شوہر پر رونے کے لیے بالکل تیار ہو گئی تھی، تیار ہو گئی، یعنی جانا دیکھنا کیا کیا بول کے رونا، پورا خاکہ میں ذہن میں بنائی، رونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اذ اقبلت امرأۃ، تو ایک عورت بھی آئی، ترید ان تسعدنی، وہ عورت مجھے ہیلپ کرنے کے لیے، میری مدد کرنے کے لیے، یعنی روتے روتے میں تھک گئی تو وہ روئے گی، پھر وہ روتے روتے تھک گئی تو میں روؤں گی۔ یہ جاہلیت کے دور میں دستور تھا، تو اس کے مطابق مسلمان تو ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کی ایک عادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفتہ رفتہ کاٹ کر صحابہ کرام کو ایسی تہذیب دی کہ اس زمین پر وہ آسمان کے ستاروں سے بھی بہتر چمکنے لگے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود راستے پہ نہیں تھے، مگر نبی کا کرم، نبی کی تربیت کہ دوسروں کو راستہ بتانے کے قابل بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ تو چلیے یہ کہا، ان کے ساتھ ایک عورت بھی آئی، عورت آ رہی ہے، فاستقبلہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے سامنے آ گئے۔ اس عورت کو دیکھ کر حضور نے پہچان لیا کہ یہ پیشور عورت ہے، یعنی اس کا پروفیشن، اس کا دھندا یہی ہے کہ کہیں موت ہو جائے تو اس کو بلاتے، وہاں جا کے وہ روتی 3 گھنٹے 4 گھنٹے، رونے کے بعد اپنا ہدیہ وصول کر لے کے چلے جاتے۔ یہ عادت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، دیکھ کر حضور نے پہچان لیا کہ آئی ہے اسی غرض سے، اسی مقصد سے آئی۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس عورت سے کہا، اتریدین ان تدخل الشیطان بیتن، کیا تو اس گھر میں شیطان کو گھسانا چاہتی؟ یہ گھر تو شیطان سے خالی، کیا تو اس گھر میں، یعنی ابو سلمہ کا گھر، ابھی ابو سلمہ کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے لیے آئے، دیدار کے لیے آئے، ام سلمہ بیوہ ہو گئیں، اب رونے کے لیے تیار ہو گئیں، ان کی مدد کے لیے دوسری عورت آئی، تو اس عورت کو حضور نے دیکھ کر کہا، کیا تو ایسے گھر میں شیطان کو داخل کر رہی ہے؟ اخرجہ اللہ منہ مرتین، 2 مرتبہ اللہ نے اس گھر سے شیطان کو نکال دیا، 2 بار اس گھر سے شیطان نکلا ہے، پہلی بار
جب ابو سلمہ مسلمان ہوئے تو شیطان نکل گیا، پھر جب ہجرت کر کے گئے تب شیطان نکل گیا، یا یہ مطلب کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو شیطان نکلا، اور مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے تو شیطان نکلا۔ اب مرتین کا معنی ہے 2 مرتبہ، اور اسی مرتین کا ایک معنی ہوتا ہے بار 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 بار، جیسے قرآن مجید میں فرجع البصر کرتین، تیری نظر کو تو بار بار آسمان کی طرف پلٹا کر دیکھ، تو وہاں کرتین ہی آیا۔ تو مرتین جس کا لفظی ترجمہ ہے 2 مرتبہ، مگر یہ لفظ بول کر کئی مرتبہ مراد لیتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ اس گھر سے اللہ نے شیطان کو نکال دیا۔ ابو سلمہ کا جب جب قدم یہاں آتا، شیطان بھاگ جاتا، اس گھر سے نکل جاتا۔ اے عورت، تو ابو سلمہ کی لاش پہ رونے کے لیے آئی، کیا دوبارہ اس گھر میں شیطان کو گھسائے گی؟ پتہ چلا کہ میت پر چیخ کر چلا کر رونا اور پیشہ ور عورتوں کو بلا کر ان سے رونے کی خدمت لیں، یہ شیطانی حرکتیں۔ کیسی حرکتیں ہیں؟ شیطانی حرکتیں۔ رونا آ جائے گا وہ الگ بات ہے، مگر تکلف کے ساتھ رونا، تکلف کے ساتھ رونا، غم کی وجہ سے روتی نہیں ہے، پیسوں کی خاطر روتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اس عورت سے، وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ، فوراً میں نے اپنا رونا بند کر دیا۔ بی بی ام سلمہ کی یعنی نصیحت حضور نے اس عورت کو کی تو ام سلمہ اندر ہی اندر سنبھل گئی، جو بات اس کے لیے ہے وہی بات میرے لیے، اللہ کے رسول ناراض ہیں، میں کیسے روں؟ کففت عن البکاء، خود کو میں نے رونے سے روک لیا۔ فلم اب کی، اس کے بعد میں روئی ہی نہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو سلمہ کو غسل دیا گیا، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، ان کی تدفین بھی ہو گئی، ان کی یاد بھی بار بار آئی، مگر میں کبھی روئی نہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ اس عورت کو کہا کہ کیا تو شیطان کو گھر میں گھسانے آئی؟ یعنی تو رونے کے لیے جو آئی ہے، شیطان کو گھسانے کے لیے آئی ہے۔ یہ سن لینے کے بعد میں نے خود کو اس طرح قابو میں رکھا، ایسے کنٹرول میں لائی کہ پھر نہیں روئی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ام سلمہ کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ام سلمہ صبر کرو، عسیٰ ان یبدلنا ربنا خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ انا الی ربنا لمنقلبون، انا الی ربنا راغبون، ہم کو تو رب ہی کا شوق رکھنا چاہیے، اس سے بہتر دلائے گا۔ تو ام سلمہ خاموش ہو گئے اس وقت۔ پھر ام سلمہ نے سوچا کہ اس پوری دنیا میں میرے شوہر سے بہتر کون ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر آدمی کوئی ملے گا، ایسا ہو سکتا کیا؟ چونکہ ابو سلمہ کی عبادت، ایسی عبادت میں کہیں نہیں دیکھی، کیونکہ وہ ابو سلمہ ہی کو دیکھتی تھی، دوسرے مرد کو کہاں سے دیکھے؟ میرا شوہر عبادت میں اعلیٰ، سخاوت میں اعلیٰ، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، میرے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا، کیا ہے؟ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تب پتہ چلا کہ حضور تو ابو سلمہ سے بہتر ہی، کیونکہ وہ آقا ہیں، یہ غلام۔ حضور تو بلا تردد حضور افضل ہے۔ اگر دوسرا شخص مل جاتا تو تردد ہوتا کہ کیا یہ افضل ہے ابو سلمہ سے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو اپنے نکاح میں لے لیا، تب ام سلمہ کیا بن گئی؟ ام المومنین بن گئی۔ وعن النعمان بن بشیر قال
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال اغمی علی عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی عالم سکرات میں جب زیادہ کمزوری آ جاتی ہے تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ فجعلت اختہ عمرہ تبکی وا جبلا وا کذا تعدد علیہ، تو ان کی بہن یعنی عبداللہ بن رواحہ کی بہن، ان کا نام تھا عمرہ یا عمرہ نام تھا، تو وہ عبداللہ بن رواحہ کی بہن رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی واہ جبلا، کیا پہاڑ ہے، واہ کذا، یہ کیا پہاڑ کے جیسی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑی، یہ بھی مطلب ہے، اور میرا پہاڑ جیسا بھائی، پہاڑ جیسا مضبوط بھائی، اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اب دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر وہ دبلا پتلا کمزور ہوتا تو الگ بات تھی، واہ جبلا، یہ پہاڑ، واہ کذا، یعنی ایسا ہے میرا بھائی، ویسا ہے میرا بھائی کہنے لگی، تو عدد علیہ، ان کے ایک وصف کو گن گن کر بتانے لگے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ویسا ہے۔ فقال حین افاق، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو کچھ ہوش آیا، آنکھ کھولے، دیکھا بہن کو اس طرح رو رہی ہے، پہلے تو مدہوشی طاری تھی، پھر ہوش آ گیا، دیکھا تو کہا ما قلت شیئا الا قیل لی انت کذالک، اے میری بہن، تو نے جب میرے بارے میں کہا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو مجھ سے کہا گیا، کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے انت کذالک، تو ویسا ہی ہے، تو ویسا ہی، یعنی تو ویسا ہے، تیری بہن سچ کہہ رہی ہے، یہ بھی مطلب، یا مجھ سے پوچھا ویسا کیا، تو کیا بڑا کر بولتی نہ، تجھے ویسا تھا کیا، یہ بھی۔ زیادہ فی روایت، ایک روایت میں یہ بات بھی زیادہ آئی ہے، فلما مات لم تبکی علیہ، پھر جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کی موت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی بہن ان پر نہیں روئی، کیونکہ میرے بھائی کو پہلی میں تکلیف دے دی، میرے رونے کی وجہ سے میرے بھائی کے پاس کوئی فرشتہ اگر پوچھا تو ویسا ہے کیا، تو ویسا ہے کیا، ویسا ہی ہے کیا، تو ویسا ہی ہے کیا، کیسے پوچھا وہ فرشتہ، انت کذالک، تو ویسا ہی ہے، تو ویسا ہی ہے، تو میرے بھیا نے مجھے بتایا تھا، لہٰذا اس کے بعد ایک عرصے کے بعد ان کی شہادت ہوئی، تو ان کی بہن نے رونے کا ارادہ ہی نہیں کیا، رونا آتا بھی تو اسے ضبط کر لیتی تھی، رونا تو آئے گئے، ضبط کر لیا تھا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی۔ چلیے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من میت یموت فیقوم باکیہم فیقول وا جبلا وا سیدا ونحو ذلك الا وکل اللہ به ملکین یلہزانہ ویقولان اہکذا کنت، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب حسن۔ یلہزانی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی میت دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ما من میت یموت، جو بھی مرنے والا شخص مرتا ہے، فیقوم باکی،
تو ان کے خاندان سے یا اس کے دوستوں سے کوئی رونے والا کھڑ کے روتا ہے، فیقول، روتے ہوئے کہتا ہے، وا جبلا وا سیدہ، ہائے میرے پہاڑ، آئے میرے سردار، ونحو ذالک، اسی طرح اے میرے شہنشاہ، اے میری جان، اے میرے مہربان، اے بہادر، اے سخی، جو جی میں آیا بولتا جاتا تاریخ میں۔ وَإِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو وہاں مقرر کر دیتے اس میت کے پاس، میت کے ساتھ اللہ 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، یلحظانہ ویقولان، وہ دونوں فرشتے اس کو ہلا دیتے اور کہتے ہیں، اہکذا کنتا، کیا ایسا ہی تو تھا، کیا کیا تیرے بارے میں بولتے، تو راجا تھا، مہاراجا تھا، تو ہزاروں لوگوں کو کھلاتا تھا، مر جانے کے بعد اس کی تعریف میں تعریف کے پہاڑ بناتے تھے، جو اس کی جو خصلت اس کے اندر نہیں تھی وہ خصلت بھی بیان کرتے، بخیل انسان تھا، بولتے تیرے جیسا سخی کوئی نہیں، بڑا مطلبی تھا، نہیں تیرے جیسا مخلص کوئی نہیں، تو رہتا کچھ ہے کچھ اور بولتے ہیں، تب فرشتے پوچھتے ایسا تھا کیا، جب نہیں تھا تو یہ لوگ کیوں بولتے، تو تھا جھوٹا، تیرے بارے میں وہ لوگ جھوٹ بول کر وہ بھی جھوٹے بن گئے۔ وقال، رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، وقال، اور کہا، ھذا حدیث غریب حسن، یہ حدیث غریب بھی ہے حسن بھی ہے۔ غریب کا مطلب کیا، غریب حدیث یعنی وہ حدیث جس کو ایک شخص نے روایت کی، ایک آدمی روایت کیا تو غریب، 2 روایت کرے تو اس کا نام عزیز، اور حسن یعنی اس کی سند اچھی ہے، سند میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی کوئی خرابی والا بری چال والا آدمی نہیں ہے، سب نیک انسان ہے، لہذا جب سند میں سارے لوگ نیک ہوں تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث حسن۔ تو یہ اصول حدیث کا علم ہے، یہ الگ علم ہے۔ بہرحال حدیث رسول میں جب وہ باتیں آ جاتی ہیں تو اس علم کے بھی چند نوالے آپ کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ نوالے اتر جائیں، علم کے نوالے، یہ چاول روٹی کے نوالے نہیں، علم کے نوالے، تو یہ نوالے ہم اتار لیں اپنے اندر تو اس درجے کا علم ہمیں آ جاتا ہے۔ حدیث کوئی آپ سے بحث کرتا ہے بلا وجہ، حدیث میں ہے کیا، بھائی وہ حدیث حسن کیا پوچھو سے، وہ کیا حدیث حسن، تو زیرو بات ہو حدیث میں، حدیث کا فنش پر بیکار کیوں اچھلتا تو بول، خاموش ہو جاتا۔ آج اہل سنت والجماعت کی کمی یہ ہے کہ علم نہیں، ہمارے پاس علم نہیں اور وہابیوں کے پاس خوف نہیں، ڈرے بغیر بول گئے حدیث میں ہے نا ایسا، یہ شرک بول کو حدیث میں ہے نا، بغیر ڈر کے بول دیں گے۔ اب ہمارے آدمی کے پاس علم ہی نہیں، ڈر کے خاموش رہتا، کیا کیوں بولتا نا انہیں، حدیث میں ہے کر کے بولتا نا، حدیث میں ہے بولتا نا، کہاں بھائی کون سی حدیث میں ہے پوچھو بھائی، کچھ بدلا تو مان لیں گے کیا تم، کون سی حدیث میں ہے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، اتنا گھبراہ تھا، اٹکا دالا مولوی صاحب مجھے کیا کروں معلوم کیا، یہ ہے ہمارا عالمیہ، ماتم کرنے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو محفلیں ہم رکھتے ہیں کم از کم اس میں بیٹھ کر علم حاصل کرو تو بڑی آسانی کے ساتھ پیٹھ دکھا کر چلے جاتے، ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے مقدر میں علم بھی نہیں ہے اور ہمارے مقدر میں رسوائی ہے، سامنے والا کچھ بولے گا تو ہم ذلیل ہو کر چلے جائیں گے، نہیں انہوں نے بول ڈالا ایسا نہیں کرنا کہتے نا، کیسا بھائی بولا، حدیث میں ہے بولتا، جو حدیث میں نہیں ہو کیسا بولتا، نہیں کہ حدیث میں مجھے معلوم نہیں نا، معلوم ہو تو پکڑ لیتا تھا نا مجھ سے، تو یہ کیسا معلوم ہوگا، تو محفلوں میں بیٹھا تو نہ معلوم ہوگا، عالموں کی باتیں سنا تو نہ معلوم ہوگا۔ چلیے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔